السلام علیکم عزیز طالبات، میں میم فائزہ آپ کے سامنے نہم جماعت کا اردو کا کورس لیے حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہوگا حصہ غزل۔ حصہ غزل میں پہلی غزل ہم دیکھیں گے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے میر تقی میر۔ میر تقی میر 1723 میں پیدا ہوئے، 1810 میں ان کی وفات ہوئی۔ میر محمد تقی نام اور میر تخلص تھا۔ میر ان کا نام بھی تھا اور میر ان کا تخلص۔ والد کا نام میر علی متقی تھا۔ آپ آگرہ میں پیدا ہوئے۔ آگرہ انڈیا کا ایک شہر ہے۔ ابتدائی تعلیم سید امان اللہ سے حاصل کی، جو میر کے والد کے مرید اور منہ بولے بھائی تھے۔ بچپن ہی میں والد اور امان اللہ کی وفات کے بعد میر کو تلاش معاش کے لیے آگرہ چھوڑ کر دلی آنا پڑا۔ تلاش معاش رزق کے لیے انہیں دلی آنا پڑا تھا، آگرہ کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہاں ایک نواب کے ہاں ملازم ہوئے۔ وہ نواب نادر شاہ کے حملے میں مارا گیا تو میر آگرے لوٹ آئے، لیکن انہیں دوبارہ دلی جانا پڑا۔ دلی میں خراب امن و امان کی وجہ سے انہوں نے مجبور ہو کر لکھنؤ کا رخ کیا، یعنی کہ لکھنؤ چلے گئے۔ وہاں نواب آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے اور باقی عمر اسی شہر میں بسر کی، یعنی کہ میر تقی میر پیدا ہوئے تھے آگرہ میں۔ یہ خاص بات آپ نے یاد رکھنی ہے، کہاں پیدا ہوئے؟ آگرہ میں۔ اور پھر اس کے بعد جو خاص بات آپ نے یاد رکھنی ہے وہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی لکھنؤ میں گزاری۔ کس کے دربار سے وابستہ تھے؟ نواب آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ تھے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ میر کو خدائے سخن کہا گیا ہے، یہ بہت خاص بات ہے، بہت اہم ہے۔ جب اشعار کی تشریح کریں گے تو اس میں میں نے آپ کو اقتباس کی تشریح کے حوالے سے بھی بتایا تھا، اور غزل میں بھی کوئی بھی جب ہم نے تشریح کرنی ہو تو جو اس کا شاعر یا مصنف ہوتا ہے ہم نے اس کا تعارف ضرور دینا ہوتا ہے، اور ایسی خاص بات کرنی ہوتی ہے جو کہ ان کی مجموعہ ہو خوبیوں کا۔ تو ان کو خدائے سخن کہا گیا۔ سخن کلام شاعری کو کہا جاتا ہے، تو میر کو خدائے سخن یعنی کہ شاعری کا خدا۔ بہت بڑی بات ہے یہ، میر تقی میر کا گن آج تک سارا زمانہ گاتا ہے۔ انہوں نے مختلف اصناف شعر میں طبع آزمائی کی۔ طبع آزمائی کرنا مطلب لکھنا، مگر ان کی پہچان غزل گوئی ہے۔ مختلف اصناف کے بارے میں بھی میں طلبہ کو بتا چکی ہوں کہ شاعری میں بہت سی اصناف ہیں، غزل، نظم، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار ہیں جو آپ کے حوالے سے کافی ہیں۔ اس میں غزل جو ہے ان کی سب سے زیادہ پہچان بنی۔ وہ بلا شبہ غزل کے بادشاہ ہیں۔ خلوص، درد و غم، ترنم اور سادگی کی بدولت ان کی غزلیں دل پر اثر کرتی ہیں۔ ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف نہ صرف ان کے ہم عصر شعراء نے کیا۔ ہم عصر، یہ لفظ یاد رکھیں، بڑا اہم ہے۔ ہم عصر شعراء، شاعر کی جمع ہم عصر، ان کے ایک زمانے کے۔ عصر کا مطلب زمانہ۔ میرا خیال ہے آپ نے قرآن پاک میں سورۃ العصر، اس کا شروعات کیا ہے جی اس کی؟ والعصر، اور قسم ہے زمانے کی۔ عصر کا مطلب ہوتا ہے زمانہ۔ تو ہم عصر شعراء یعنی کہ ان کے زمانے کے جو شاعر تھے انہوں نے بھی ان کی شاعری کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ اچھا، بلکہ متاخرین نے بھی انہیں سراہا۔ متاخرین جو بعد میں آئے اس زمانے میں، بلکہ جو بعد میں انہوں نے بھی سراہا ہے، تعریف کی ہے۔ بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے ان کو سرتاج شعراء اردو قرار دیا ہے۔ میر کی تصانیف میں ایک خود نوشت ذکر میر، ایک تذکرہ نکات الشعراء، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ خود نوشت، خود لکھی اپنی زندگی کے بارے میں آپ بیتی جو بھی کہتے ہیں، اس کا نام ہے ذکر میر، اور تذکرہ نکات الشعراء جس میں انہوں نے شعراء کے بارے میں بات کی ہے۔ ایک فارسی اور 6 اردو دواوین، دیوان کی جمع ہوتی ہے دواوین، تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ان کے اردو کے کتنے تھے؟ 6۔ یہ ایم سی کیوز کی صورت میں بھی سوال آ جاتا ہے۔ میر کا تعارف آپ نے دیکھا، اب دیکھتے ہیں ہم ان کی غزل دیکھتے ہیں۔ بہت آسان پرائے میں کہی گئی یہ غزل ہے میر تقی میر کی۔ چھوٹی سی بحر ہے، بحر سے مراد یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، مختصر سا مصرع ہے، اس میں چھوٹی بحر استعمال ہوئی ہے، سادہ اور آسان ہے۔ تشریح سے پہلے میں آپ کو چند اصول بتا دوں کہ آپ نے کرنا کیسے ہے۔
کہ غزل کے ہر شعر کی تشریح الگ الگ ہوتی ہے. جب بھی آپ پیپر میں کریں، آپ نے ہوم ورک کرنا ہے، یا جب بھی آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ غزل کے ہر شعر کی تشریح الگ الگ کرنی چاہیے، کیونکہ غزل کے ہر شعر کا موضوع اور مفہوم دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. ہر شعر اپنے اندر ایک مکمل داستان لیے ہوئے ہے. بعض اوقات کوئی شعر اوپر والے شعر سے مطابقت بھی رکھتا ہے، لیکن پھر بھی ہر شعر اپنی جگہ پہ مکمل ہوتا ہے. اس لیے غزل کے ہر شعر کی علیحدہ علیحدہ تشریح کرنی چاہیے. اس کے علاوہ غزل کے ہر شعر کی اگر معیاری جو تشریح ہے وہ ایک صفحے پر مشتمل ہونی چاہیے. آپ کی جو لوز شیٹس ہیں یا رجسٹر ہے، وہ ایک صفحے پر آپ کا کام پورا آنا چاہیے ایک شعر کی تشریح کے حوالے سے. تیسرے نمبر پہ جو بات ہے کہ دوران تشریح آپ نے اقوال، احادیث، آیات یا موضوع اشعار موقع محل کے مطابق جو بھی جو ہیں وہ استعمال کرنے ہیں. آپ نے اس سے تشریح جو ہے وہ مؤثر ہوتی ہے، مدلل ہوتی ہے، اور اس کا مستند ہو جاتا ہے حوالہ. جب ہم نے دیا جائے تو پھر آپ کی تشریح بہت مستند ہو جاتی ہے. لیکن حوالہ جاتی جو بھی مواد دیا جائے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہے، اس کو مفہوم کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے. غزل میں جو آپ تشریح کر رہے ہیں اس کے مطابق وہ تمام حوالہ جاتی چیزیں ہونی چاہیے، تو ہی اس کا فائدہ ہے. حوالہ جات جو ہیں وہ تشریح میں مناسب موقع پر اگر استعمال نہیں ہو رہے، یعنی کہ ویسے تو تشریح کے دوران ہی استعمال کرنے چاہیے، لیکن اگر کہیں درمیان میں نہیں آ رہا تو پھر آخر میں لکھ دیں ایک آدھ حوالہ. لیکن غلط لکھنے سے بہتر ہے کہ آپ مت لکھیں، لیکن آخر میں بھی آپ لکھ دیں حوالہ کوئی شعر یا آیت کی صورت میں. اور اس کے علاوہ غزل میں جو خاص بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایک شعر اپنے اندر ایک یا دو تین متنوع موضوعات جو ہے نا یہ رکھتا ہے ہر شعر اپنے اندر غزل کا. تو ہم بعض اوقات شعر کے دو مفہوم بھی بیان کرتے ہیں، مجازی اور حقیقی. تو یہ چونکہ غزل کی خوبی ہوتی ہے اس کے اشعار کی کہ وہ ہمہ گیر ہوتے ہیں، وہ متنوع ہوتے ہیں، اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں. تو ہم نے جب تشریح کرنی ہے تو ہم نے اس کے ہر پہلو کو مد نظر رکھنا ہے، تو ہی تشریح جو ہے وہ پائیدار اور عمدہ کہلاتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ہم میر تقی میر پہلے شعر میں کیا کہتے ہیں. ہستی اپنی حباب کی سی ہے. ہستی کا مطلب کیا ہے؟ زندگی. حباب بلبلا. پانی کا بلبلا جو ہوتا ہے. یہ نمائش کا مطلب دکھاوا. سراب کی سی ہے. سراب کیا ہوتا ہے؟ سراب کہتے ہیں جی دھوکہ، فریب. اب میں آپ کو اس کا مفہوم سادہ زبان میں پہلے سمجھاؤں. انسان کی حقیقت ایک بلبلے جیسی ہے. انسانی زندگی جو ہے وہ پانی کے بلبلے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، اور یہ دنیا، یہ نمائش، انسان کی زندگی یا یہ دنیا جو ہے اس کی شان و شوکت سوائے ظاہری دکھاوے کی اور کچھ نہیں. سراب ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے. جب آپ نے تشریح کرنی ہے تو آپ سب سے پہلے لکھیں گی شعر. اس کے بعد آپ نے جو لکھنا ہے وہ لازمی، اگرچہ اس کا علیحدہ سے بورڈ میں نمبر نہیں ہے لیکن یہ بہت ضروری ہے، آپ نے لکھنا ہے شاعر کا نام. میر تقی میر. پھر آپ لکھیں گی تشریح، ہیڈنگ دیں گی. اور پھر سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ شاعر کا تعارف 2 یا 3 لائنوں میں بیان کرنا ہے. دو یا تین سطور میں شاعر کا تعارف آپ بیان کریں گی. وہ میں آپ کو لکھواتی ہوں جیسا کہ ہم نے یہاں پہ پڑھا بھی ہے ان کا تعارف. تو آپ یہاں سے لکھ سکتی ہیں یہ والی بات. میر کو خدائے سخن کہا گیا ہے. اس کے بعد غزل گوئی ان کی پہچان ہے، یہ آپ لکھ دیں. غزل گوئی ان کی پہچان ہے، دوسری بات یہ آپ لکھ دیں. اور ایک خاص بات جو یہ ہے، ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف نہ صرف ان کے ہم عصر شعراء نے کیا بلکہ متاخرین نے بھی انہیں سراہا ہے. یہ 2-3 بات آپ ضرور لکھیں گی پہلے تعارف کے طور پر. پھر آپ آئیں گی
اس شعر کی تشریح کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو اس شعر کی تشریح یہ ہے، شاعر میر تقی میر کہتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی اور فانی ہے، یہاں انسانی زندگی کی حیثیت محض ایک بلبلے کی طرح ہے۔ جیسا کہ پانی کی سطح کے اوپر بلبلہ آتا ہے، وہ نہایت نازک اور چند لمحوں کی زندگی لیے ہوتا ہے اور لمحے بھر میں ہی وہ دوبارہ سے فنا ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی بھی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی اس دنیا میں آئے کہ اچانک موت کی گھڑی بھی آ جاتی ہے، کیونکہ انسان کو اپنی موت کا بالکل بھی اندازہ نہیں کب آ جائے۔ تو یہی سمجھنا چاہیے جیسے ہم انسان پانی کے بلبلہ ہیں کہ ابھی اس دنیا میں آئے ہیں اور جانے کب ہمارا فنا، ہماری موت ہو جائے۔ تو انسان کی یہ جو زندگی ہے، ظاہری شان و شوکت ہے، اس دنیا میں اس کا وجود ہے، وہ ایک بلبلے کی طرح ہے، یہ اس کا وقار لمحوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ شاعر میر تقی میر اس دنیاوی نمود و نمائش کو، یہ نمائش دکھاوا، دنیا میں ہم آتے ہیں اور ہم مختلف چیزوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں، ہم کھانا پینا، روزی روٹی، پہننا اوڑھنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی دوڑ میں، اور دکھاوا اس قدر زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی دنیا میں آنے کا اصل مقصد بھول جاتے ہیں اور اس دھوکے اور فریب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی نمود و نمائش جو ہے، یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے یہ نمائش، کون سی نمائش؟ اس دنیا میں ظاہری شان و شوکت کی نمائش سراب کی سی ہے۔ سراب دھوکہ اور فریب، کیوں سراب کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم صحرا میں ہوں، صحرا میں سورج کی چمک سے سورج کی دھوپ سے جو ریت پر چمک آ رہی ہوتی ہے، وہ دور سے دیکھے تو جو لگتا ہے کہ جیسے وہاں پہ پانی ہے، لیکن جو پاس جائیں تو پانی کہیں نہیں ہوتا، وہ صرف ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ تو شاعر نے یہاں پہ دنیا کی نمود و نمائش کو صحرا کی ریت سے تشبیہ دی ہے۔ یہ بات آپ خاص طور پر یاد رکھیں، کسی شعر میں جو خاص بات ہے، جو اس میں خوبی ہے، وہ آپ نے لازمی تشریح میں بیان کرنی ہوتی ہے، تاکہ پڑھنے والے چکر کو پتہ ہو کہ اس بچی کو شعر کے حوالے سے سب معلومات ہیں۔ تشبیہ درست لکھیے گا۔ دنیاوی نمود و نمائش کو صحرا کی ریت سے دھوکے سے یعنی کہ تشبیہ دی ہے، یہ بات آپ باقاعدہ لکھیں گی۔ اور کہا ہے کہ جس طرح صحرا میں چمکتی ہوئی ریت پر پانی کا گمان ہوتا ہے، لیکن جو ہی پاس جائیں اور وہاں پہ پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو محض ایک دھوکہ تھا۔ اسی طرح انسانی زندگی اور یہاں کی دنیاوی شان و شوکت بھی عارضی ہیں، چند لمحوں کے لیے ہیں، ایک دھوکے اور فریب کی مانند ہیں، ہمیں اپنے حصار میں لے لیتی ہیں۔ تو اگر ہم کلاسیکی شاعری پر غور کریں اور یہ دیکھیں گے ہم کہ یہ ایک جو سوچ اور فکر ہے دنیا کی بے ثباتی کی، دنیا کی ناپائیداری کی، یہ دو لفظ آپ کو ٹھیک لکھنے چاہیے، بے ثباتی، ناپائیداری، دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کے حوالے سے ہر شخص جو ہے، ہر شاعر نے اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے، اور یہ سوچ دی جاتی ہے لوگوں کو کہ انسان کو چاہیے کہ اس دنیا میں جو کام کرنا ہے وہ نیک اعمال پر مبنی ہو، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے، پانی کے بلبلے کی مانند تھوڑی سی ہے انسان کی زندگی، اور یہاں پہ اگر دل لگائیں گے تو وہ سراسر دھوکہ اور فریب ہوگا۔ ایک شعر آپ لوگ نوٹ کریں اس کے لیے، جو آپ اس میں لکھیں گے، ساتھ جائے گا تیرے ایک نور، نیک اعمال کا جمع جو کچھ بھی کیا تو نے یہیں رہ جائے گا۔ بچیاں بڑے شوق سے ایک شعر لکھ بھی لیتی ہیں، دنیا کے مسافر، یہ بھی آپ کر سکتی ہیں۔ منزل تیری قبر ہے،
یہ والا شعر بھی آپ لکھ سکتی ہیں، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ یہ میرا حال ہے سب بچوں کو آتا ہے۔ یہ والا شعر آپ لکھ سکتی ہیں حوالہ جاتی اشعار میں۔ یہ 2 میں نے آپ کو بتائے جو کہ آپ کریں۔ نمبر 2 یہاں پہ دیکھیں آپ، شعر ہے ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ نازکی کا مطلب ہے نزاکت، لب ہونٹ، پنکھڑی پھول کی پتی، گلاب ایک پھول ہے، اور کی سی یہ تشبیہ کے لیے استعمال کیے جاتے حروف ہیں۔ اس شعر کے حوالے سے آپ لازمی لکھیں گی۔ یوں یہاں شعر نمبر 2 کی بھی جب آپ تشریح کریں، شعر لکھ کے شاعر کا نام لکھیں گی، پھر تشریح لکھیں گی، پھر شاعر کا تعارف، اور پھر اس کے بعد آپ شروع میں ہی اپنی گرفت میں لے لیا کریں تشریح کرتے ہوئے، اور آپ نے شروع میں ہی یہ بتا دینا ہے کہ یہاں پہ تشبیہ استعمال ہوئی ہے۔ تشبیہ کا بھی میں آپ کو بتا دوں لفظ استعمال ہو رہا ہے، اکثر بچوں کو پتہ ہے۔